آج جو کلام میرے دل پر خداوند نے رکھا اس سے یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگ ریلیٹ کر سکیں گے، کیونکہ زندگی میں روٹین میں کئی دفعہ ہم جب آزمائشوں سے ہمارا سامنا ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ خداوند میں تو ایک ایماندار شخص ہوں، میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو تجھے پسند نہ ہو، خداوند میرا گھرانہ بھی تیرے ساتھ چلتا ہے، اور کئیوں کو تو خداوند نے اپنی خدمت کے لیے بلا رکھا ہوتا ہے، اور ایسے میں جب انسان آزمائش میں گرتا ہے تو اس کی زندگی اس کے لیے سوالیہ نشان بن جاتی ہے۔ اگر آج آپ اس سوالیہ نشان کے سامنے کھڑے ہیں تو خداوند آپ سے بات کرنے کو ہے، کیونکہ میرے عزیزو آپ اس میں اکیلے نہیں ہیں۔ خداوند کا کلام ہمیں پیدائش کی کتاب اور اس کے 22ویں باب میں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ خداوند کا دوست کہلایا، جو خداوند کے لیے سب کچھ چھوڑ چکا تھا، تو بھی خداوند اسے زندگی کے ایک ایسے موڑ پر لے آیا جہاں خداوند نے اسے آزمایا۔ آئے نکالیں پیدائش کی کتاب اور اس کا 22واں باب۔ لکھا ہے، ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا۔ ان باتوں کے بعد یعنی اس سے پہلے 21ویں باب تک ہم دیکھتے ہیں پیدائش 12ویں باب سے ابراہیم کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ خداوند اسے بلا لاتا ہے، یہ شخص اور اس کی بیوی بے اولاد ہیں، یہ بڑے سارے کرائسس میں سے گزرتا ہے، خداوند کا وعدہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور آخر 25 سال کے بعد 25 سال کے انتظار کے بعد خداوند اسے وہ فرزند نرینہ بخشتا ہے جس کا نام اس نے اسحاق رکھا۔ اور ان ساری باتوں کے بعد، اس سارے انتظار کے بعد کلام بتا رہا ہے 22ویں باب کی پہلی آیت میں کہ خداوند نے ابراہیم کو آزمایا اور اس نے کہا، اے ابراہیم، اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ یہ باتیں پڑھنے میں جتنی آسان ہیں یہ سہنے میں اتنی مشکل ہیں، کیونکہ بطور ریڈر آج جب ہمارے پاس صحائف موجود ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ خداوند اسے آزما رہا ہے، مگر جب یہ کلام ابراہیم پر نازل ہوا تو وہ نہیں جانتا تھا کہ خداوند میری آزمائش کر رہا ہے۔ اسی طرح کئی دفعہ جب ہماری زندگی میں حالات آ جاتے ہیں تو ہم نہیں جانتے کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا۔ اگر خداوند آج ہم میں سے کسی سے کہے کہ تو اپنی سب سے پیاری چیز یا اپنا سب سے پیارا رشتہ میری نظر کر دے تو آپ 2 منٹ کے لیے پریشان ہو جائیں گے۔ ابراہیم بھی ہوا ہوگا۔ یہ پڑھنا آسان ہے، یہ سننا آسان ہے، اس میں سے گزرنا اور اس کو جینا مشکل ہے۔ ابراہیم کے اندر خداوند کی ذات کو لے کر کئی سوالات نے سر اٹھایا ہوگا۔ وہ سوچتا ہوگا، خداوند تو ایسا خدا نہیں جو کسی سے اولاد کی قربانی مانگے، یہ تو بت پرست لوگوں میں ہوتا ہے۔ بال کے ماننے والے جو کنعان میں موجود تھے جہاں خدا اس کو لے آیا، وہ ایسے کام کیا کرتے تھے۔ وہ سوچتا ہوگا، خداوند تیرا کردار تو ایسا نہیں، پھر تو مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی کیوں مانگ رہا ہے؟ وہ سوچتا ہوگا، خداوند اگر تو نے میرے ساتھ یہی کرنا تھا تو تو مجھے کسدیوں کے اور میں رہنے دیتا جہاں میں اپنے آباء و اجداد کے ساتھ
चांद की वर्शिप किया करता था। मुझे क्या जरूरत थी कि मैं अपना घर बार छोड़कर, अपने अजीज नातेदार छोड़कर 25 साल इंतजार करके इस मुल्क में आऊं जहां पर जब तूने मुझे बेटा दिया है, मेरा फ्यूचर उसके साथ लिंक है, और अब तू मुझे कह रहा है कि वो बेटा मैं तुझे दे दूं। जब हम भी आजमाइशों में से गुजरते हैं, इंतजार में से गुजरते हैं, टेस्ट आ जाते हैं, हम भी नेचुरली खुदा की जात को सवाल करने लगते हैं, विच इज ओके, क्योंकि हम इंसान हैं और खुदावंद ये बात जानता है। हम सोचते हैं कहीं मुझसे कोई गुनाह तो नहीं हो गया। अगर कोई बड़ी लंबी बीमारी आ जाए तो हम अक्सर यही सोचते हैं किसी गुनाह दा नतीजा है। अगर किसी के घर में कोई आजमाइश आ जाए, हम कहते हैं इस शख्स ने कोई गुनाह किया होगा, एदे पिछलियां दा कोई गुनाह है जिदी वजह तो एदे नाल ए होया। मगर कलाम हमें इसकी तालीम नहीं देता। आजमाइश का आ जाना जरूरी नहीं कि गुनाह के बाइस हो, क्योंकि याकूब के खत के पहले बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, खुदावंद इन आजमाइशों को इसलिए आने देता है ताकि हमारे अंदर सब्र पैदा हो, और सब्र जो है वो हमें कामिल करता है, हमारे अंदर खुदावंद बर्दाश्त को पैदा करता है। अब्राहम ने कोई गुनाह नहीं किया था तो भी खुदावंद ने उसे आजमाया। सो मेरे अजीजों, जब आप बतौर ईमानदार जिंदगी गुजार रहे हैं और आजमाइशें आ जाती हैं तो डोलिए नहीं, बल्कि आप भी अब्राहम की तरह ये कहने का हौसला रखें, खुदावंद मैं हाजिर हूं, तू जो कहता है उसके लिए मैं हाजिर हूं। खुदावंद ऐसे लोगों को पसंद करता है जो सिर्फ अच्छे हालात ही में गीत नहीं गाते, बल्कि जब खुदावंद उन्हें कोई कुर्बानी देने के लिए कहता है, ताबेदारी करने के लिए कहता है, उसमें भी वो कहते हैं गॉड आई एम हियर, मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरी बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। अब्राहम की जिंदगी में भी हमें मुकम्मल सरेंडर दिखाई देता है। कलाम बताता है कि अगली सुबह अब्राहम उठा और सुबह सवेरे उठकर उसने लकड़ियां चीरी। आप वालिदैन यहाँ बैठे हैं, अगर वालिदैन नहीं भी हैं, जिस किसी को आप अजीज रखते हैं, अगर आप उसके बारे में तसव्वुर कर लें तो आप सोचें कि अब्राहम पर वो रात कितनी भारी गुजरी होगी। शायद आप में से कईयों की जिंदगी में ऐसी रातें गुजर चुकी हैं जहां पर आपको पता है कि अगली सुबह मेरे साथ क्या होने वाला है। शायद कोई ऐसी चीज जो खुदावन ने आपसे ले ली और आप उस गम में हैं और कहते हैं खुदावन सुबह ना ही हो, मगर अब्राहम की जिंदगी में वो सुबह आ गई और उसने बड़े भारी दिल के साथ वो लकड़ियां चीरी होंगी। बाइबल इस पर खामोश है कि इसने अपनी बीवी सारा को क्या बताया होगा, हम नहीं जानते, मगर मुझे कभी कभी लगता है इसने सारा को नहीं बताया होगा, क्योंकि एक माँ का इमोशनल रिलेशनशिप अपने बच्चे के साथ वालिद की निस्बत थोड़ा डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं कि बाप प्यार नहीं करते, लेकिन माएँ जरा ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि इसने सारा को नहीं बताया होगा, नहीं तो सारा ने गधा भी छुपा देना सी, उन्हें कुल्हाड़ी भी छुपा देनी सी, उन्हें कहना सी नहीं 4-5 दिन 2 महीने दुआ करने हैं, की पता तेरा अपना ख्याल होए। लेकिन अब्राहम ने इंतजार नहीं किया। जब उसने खुदावंद से कह दिया कि मैं हाजिर हूं, तो उसने प्रैक्टिकली खुदावंद की ताबेदारी करना शुरू की। कलाम बता रहा है वो सुबह को उठा और उसने अपने गधे पर लकड़ियां ली, आग रखी
और उसने अपने बेटे इसहाक को भी अपने साथ लिया। अब ये जो लकड़ियां ये इकट्ठी कर रहा है वो इसलिए इकट्ठी कर रहा है क्योंकि खुदावंद ने कोई आम कुर्बानी नहीं मांगी है। कलाम क्या बता रहा है? कुर्बानी की कौन सी किस्म मांगी है? सोख्तनी कुर्बानी, जिसे अंग्रेजी में हम बर्न्ट ऑफरिंग कहते हैं। यानी कि सिर्फ अपने बेटे को ज़िबा नहीं करना, बल्कि उस कुर्बानी को जला भी देना है। दिस इज बर्न्ट ऑफरिंग। सोख्तनी कुर्बानी का इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। सो उसका इम्तिहान बहुत बड़ा है। बाइबल के इन किरदारों की जिंदगी हमें हौसला देती है। जब अपने पहाड़ बहुत बड़े लगे ना, तो इनके साथ मुआवजा करें, आपके पहाड़ पहाड़ियों में बदल जाएंगे। खुदावंद ने आप में से किसी से आज तक उसकी औलाद नहीं मांगी होगी, वो औलाद जिसके लिए आपने 25 साल इंतजार किया हो। अब्राहम से खुदावंद ने ये तलब किया है, और वो अपने बेटे को लेकर और लकड़ियों को लेकर और आग को लेकर उस रास्ते पर चल पड़ा जिसके बारे में खुदावंद ने कहा था कि तू मोरिया के पहाड़ पर जा, मैं तुझे वहां पहुंचकर बताऊंगा कि तूने किस पहाड़ पर जाकर अपने बेटे की कुर्बानी देनी है। कमेंटेटर्स इसके बारे में कहते हैं ये अब्राहम की जिंदगी का सबसे लंबा सफर था। वो सफर जो उसने कस्तियों के ऊर से मुल्के केनान तक किया, वो इतना लंबा सफर नहीं था। ये सफर जो उसने अपने घर से 3 दिन की मुसाफत पर मोरिया के पहाड़ तक किया, ये अब्राहम के लिए सबसे मुश्किल सफर था। और आप इससे रिलेट कर सकते हैं। जब हम बातों के इंतजार में होते हैं, जब हम वादों के पूरा होने के इंतजार में होते हैं, तो हमें कुछ दिन महीनों की तरह मालूम होते हैं। वैसे दिन के दिन गुजर जाए इंसान को फील नहीं होता, लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर चीज के इंतजार में होते हैं तो कहते हैं आज सिर्फ मंगल ही हुआ है, अभी भी जुलाई का महीना ही चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर मुसाफत लगी होती है। हम कहते हैं ये जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन अब्राहम कहता होगा मोरिया थोड़ा दूर हो जाए, अभी ना आए, मैं कुछ देर और अपने बेटे के साथ गुजार लूं, क्योंकि फिर तो मैं इसे खुदावंद को दे दूंगा। और कलाम में लिखा है तीसरे दिन, और ये तकरीबन जो फासला है जहां बैरसबा के मुकाम पर ये मौजूद था, वहां से मोरिया के पहाड़ तक 50 मील का सफर है जो इन्होंने पैदल तय किया। और लिखा है तीसरे दिन अब्राहम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। आई डोंट नो अब्राहम के दिल पर क्या गुजरी होगी। फाइनली दैट डेस्टिनेशन इज कमिंग क्लोज। वो नहीं जानता था उस पहाड़ पर क्या होगा। एक बात जो वो जानता था कि मैं अपने बेटे को कुर्बान कर दूंगा। और उसने निगाह की और उस मकाम को देखा, और लिखा है उसके साथ 2 नौकर थे। उनसे कहा तुम दोनों यहीं पर रुको और मैं और मेरा बेटा सिजदा करके फिर तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे। ये 22वें बाब की 5वीं आयत है, जरा देखिए। और ये आज सुबह दूसरा पॉइंट भी है। तब अब्राहम ने अपने जवानों से कहा तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सिजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे।
یہ ابراہم کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم پھر سجدہ کر کے تمہارے پاس لوٹ آئیں گے؟ کیا وہ اسحاق کو قربان نہیں کرنا چاہتا؟ کیا اس کا ارادہ بدل گیا ہے یا کیا وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ عبرانیوں کا مصنف اس آیت کی تشریح کرتا ہے. نکالیے عبرانیوں کا خط، اس کا 11واں باب اور اس کی 17ویں آیت. اسے تفسیر کے اصول میں ہم کہتے ہیں the text interprets the text. جب کلام کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کر دیتا ہے. عبرانیوں کا مصنف بتاتا ہے کہ اس آیت سے اس کا کیا مطلب تھا. لکھا ہے ایمان ہی سے ابراہم نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزرانا، اور جس نے وعدوں کو سچ مان لیا تھا وہ اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا جس کی بابت یہ کہا گیا تھا کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی. کیونکہ اب یہ ہمارے سوال کا جواب ہے، کیونکہ وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے، چنانچہ انہی میں سے تمثیل کے طور پر وہ اسے پھر ملا. یعنی کہ ابراہم اپنے دل میں اسحاق کی قربانی کر چکا تھا. جب اس نے خداوند کو ہاں کہہ دیا تو اپنے دل میں وہ اپنے بیٹے کو قربان کر چکا تھا. اور جب وہ یہ کہہ رہا ہے نوکروں سے کہ میں اور میرا بیٹا واپس آ جائیں گے، تو دراصل وہ اس بات پر ایمان رکھ رہا ہے کہ جب میں پہاڑ پر جاؤں گا اور اپنے بیٹے کو باندھوں گا اور اس کا گلا کاٹوں گا اور اس کی سوختنی قربانی کروں گا، تو خداوند جو مجھے 25 سال کے بعد اسحاق دے سکتا ہے، وہ اس مردہ اسحاق کو زندہ کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے. اسی لیے اس نے کہا میں اور میرا بیٹا جاتے ہیں اور سجدہ کر کے واپس آ جائیں گے. آج صبح دوسری سیکھنے کی بات یہ ہے، آزمائشوں میں خداوند کی پرستش کرنا مت روکیے. ابراہم نے اپنی آزمائش میں بھی خداوند کو سجدہ کیا. وہ بڑبڑایا نہیں جیسے کہ ہم کئی دفعہ بڑبڑانے لگتے ہیں. اس نے یہ نہیں کہا خداوند جا میں تیرا انکار کرنا وا، میں تیرے ساتھ نہیں چل سکتا، خداوند تو مجھے چھوڑ دے، مجھے یہ لڑکا رکھنے دے اور بس میں اس کے ساتھ خوش رہوں گا. میرے عزیزو، آزمائشوں میں خداوند کے حضور سرنڈر کیجئے. خداوند کے حضور ہتھیار ڈال دینا، تابعداری کرنا، یہ حقیقی پرستش ہے. بائبل میں پہلی دفعہ اس مقام پر یہ لفظ ورشپ کے لیے، سجدہ کے لیے استعمال ہوا ہے. اور دیکھیے یہ ہیکل میں نہیں ہو رہی، یہ کسی ہاؤس چرچ میں نہیں ہو رہی، یہ قربانی کے رستے میں ہو رہی ہے. تو کئی دفعہ جو بیسٹ ورشپ ہم اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں وہ آپ اس مقام پر خداوند کی کریں گے جہاں پر آپ کی آزمائش ہو رہی ہوگی، جہاں پر خداوند کی تکفیر کرنا بڑا آسان لگے گا. جب اس مقام پر آپ گھٹنے ٹیک کر یہ کہہ دیں گے خداوند تو نے دیا، تو نے لیا، تیرا ہی نام مبارک ہو. دیٹ از ورشپ. یہ کہہ دینا مریم کا میں تیری بندی ہوں، میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو. دس از ورشپ. دانیل کا یہ کہہ دینا کہ اے بادشاہ کچھ بھی ہو جائے میں اس مورت کو سجدہ نہیں کروں گا، مجھے مرنا قبول ہے. دس از ورشپ. آج خداوند جب آپ کو اس وادی میں سے گزار رہا ہے،
آپ کا یہ کہنا خداوند جیسے بھی دن کیوں نہ ہو، جو کچھ تو چاہتا ہے اپنے بندے کے ساتھ کر، دس ول بی یور ہائیسٹ ورشپ۔ اس نے ان نوکروں کو یہ کہا اور اپنے بیٹے کو لے کر آگے بڑھا۔ اور کیا باپ اور بیٹے کی کنورسیشن ہو رہی ہے۔ باپ کے دل کی دنیا اس وقت کچھ اور ہے، وہ پتہ نہیں کیا کچھ سوچ رہا ہوگا۔ کتنی دفعہ اس نے اپنے ذہن میں وہ چاقو اٹھایا ہوگا، کتنی دفعہ اس نے اپنے خیالوں میں اپنے بیٹے کو باندھا ہوگا۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم تابعداری کریں، فزیکلی ہم خداوند کو کچھ پیش کریں، it has to happen here۔ جب تک ہم دل میں اس چیز کو نظر نہیں کر دیتے، ہم پریکٹیکلی نظر نہیں کر سکتے۔ آپ اس کو یوں ریلیٹ کر سکتے ہیں، آپ نے کہیں پر جا کر تقریر کرنی ہو، انسان 2 دن پہلے کتنی دفعہ اس سٹیج پہ چڑھتا ہے، کتنی دفعہ مائک پکڑتا ہے اور کہتا ہے میں کاغذ ادھر کو رکھوں گا اور میں یہ بات کہوں گا۔ کئی دفعہ جب عورتوں نے دعوت کرنی ہو کسی کی گھر پہ، 2 دن پہلے ہی سوچ رہی ہوتی ہیں یہ ایسے لگے گا، یہ ایسے لگے گا۔ ہم چیزوں کو امیجن کرتے ہیں۔ خداوند نے ہمارے اندر، ہماری جبلت میں یہ چیز رکھی ہے۔ ابراہام نے بھی کئی دفعہ اپنے بیٹے کی قربانی کو امیجن کیا ہوگا، اور اتنی ہی دفعہ اس باپ کا دل محبت سے کٹ گیا ہوگا۔ کئی دفعہ وہ شاید اپنے بیٹے سے چھپ کر رویا ہوگا۔ اور کلام کہتا ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹا آگے بڑھے۔ آئیں دیکھیں، لکھا ہے 6 آیت میں، اور ابراہام نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھی، اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی، اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہام سے کہا، اے باپ۔ اس نے جواب دیا، اے میرے بیٹے، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، دیکھ، آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ وہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ برا تو ہے۔ اس نے اسے کہا، خدا آپ اپنے لیے برا مہیا کرے گا۔ اور اس کے بارے میں کومنٹیٹرز کہتے ہیں یہ اس کا ایمان تھا کہ خداوند جب میرے بیٹے کو زندہ کر دے گا تو قربانی کے لیے مجھے کوئی نہ کوئی برا ضرور دے گا۔ اور یہ اپنے بیٹے کے ساتھ سفر کرتا آخر اس مقام پر پہنچ گیا جو پچھلے کئی دنوں سے اسے پریشان کر رہا تھا۔ اور کلام بتاتا ہے میرے عزیزو، اس نے اپنے بیٹے کو باندھا۔ اور یہاں پر اسحاق کی عمر کے بارے میں کمنٹیٹرز کہتے ہیں یہ کوئی 5-6 سال کا بچہ نہیں تھا کہ جس سے زبردستی کی جا سکتی۔ اسحاق کی عمر کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی عمر 8 سے 14 سال کے درمیان تھی، یعنی کہ یہ لڑکا وہاں سے بھاگ سکتا تھا، یہ لڑکا انکار کر سکتا تھا، اس کا باپ بوڑھا تھا، مگر کلام بتاتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا۔ اور if we read between the lines، یعنی جو بات لکھی نہ ہو مگر دیکھی اور سمجھی جا سکے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اسحاق کو اس کے باپ نے بتایا ہوگا اور اسحاق نے تابعداری کی، ورنہ ابراہام اپنے زور سے شاید اس کو نہ باندھ سکتا۔ جب اس نے اسے بتایا ہوگا کہ اے میرے بیٹے، خدا نے مجھ سے اور کچھ نہیں تجھے مانگا ہے،
اور دیکھ میں خدا کا بندہ ہوں, میں اس کی تابعداری کرنا چاہتا ہوں. میرے بیٹے وہ تجھے زندہ بھی کر سکتا ہے. آئی امیجن یہ کنورسیشن ہوئی ہوگی اور اس کے بیٹے نے کہا ہوگا اے باپ میں حاضر ہوں, اور اس نے اس کے ہاتھوں کو باندھا. اور کلام بتاتا ہے اس نے لکڑیوں کو رکھا. اٹ از سو ہارڈ ٹو امیجن. آپ اپنے بچے کو اس لمحے میں تصور کر لیں, اگر اولاد نہیں ہے تو چھوٹے بہن بھائی کو تصور کر لیں کہ آپ انہیں باندھیں اور آپ ان کو مذبے پر رکھ دیں, اور شاید ابراہام کے یقیناً آنسو بہتے ہوں گے, اس کا ہاتھ کانپتا ہوگا اور وہ سوچتا ہوگا کچھ سیکنڈز میں یہ لڑکا پھر مجھے باپ کہہ کر نہیں پکارے گا. ابراہام کے لیے وقت رک گیا ہوگا جیسے ہمارے لیے رک جاتا ہے. اور کلام بتاتا ہے ابراہام نے چھری کو اٹھایا اور اس کی نظر اس کے بیٹے پر تھی, اور وہ تہیا کر چکا تھا کہ یہ چھری اب میرے بیٹے کی گردن پر چلے گی, میں اس کو مار دوں گا. اور کلام کہتا ہے جیسے ہی اس نے وہ چھری اٹھائی تو آواز آئی اور اس نے ایک آسمان سے پکار کر کہا اے ابراہم, اے ابراہم. اس نے کہا میں حاضر ہوں. پھر اس نے کہا تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا, اسے کچھ نہ کر, اب میں جان گیا تو خدا سے ڈرتا ہے, اس لیے تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی مجھ سے دریغ نہ کیا. اور اسی لمحے ابراہام نے اپنا ہاتھ روک لیا اور خداوند نے اس پہاڑ پر اپنے لیے مینڈا مہیا کیا جس کی قربانی ابراہام نے اپنے بیٹے کی جگہ پر گزرانی. مگر یہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے لیے پڑھی ہے, یہ اس پہلی آیت کا جواب ہے کہ خدا نے ابراہام کو کیوں آزمایا. خداوند نے اسے بتا دیا میں نے تجھے اس لیے آزمایا کیونکہ اب میں پریکٹیکلی جان گیا ہوں کہ تو اپنے بیٹے کو بھی جسے تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے میرے حکم کے آگے اسے قربان کرنے سے بھی باز نہیں آیا. کئی دفعہ ہماری آزمائش اس لیے ہوتی ہے کیونکہ خداوند یہ دیکھنا چاہتا ہے ہماری زندگی میں اس کا لیول کیا ہے. کئی دفعہ ہم اولاد کے ہاتھوں آزمائے جاتے ہیں, کئی دفعہ ہم روپے پیسے کے ہاتھوں آزمائے جاتے ہیں, کئی دفعہ آپ اپنی کرسی کے ہاتھوں آزمائے جائیں گے. جو کچھ بھی کیوں نہ ہو, اگر خداوند آپ کو اسے چھوڑنے کے لیے کہتا ہے یا خداوند کہتا ہے یہ چیز مجھے دے دے, تو ہمارا جواب ہاں کے علاوہ کچھ اور نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ میرے عزیزو, خداوند ہماری زندگی میں دوسرا رتبہ برداشت نہیں کرتا, اسے ہماری زندگی میں فرسٹ پرائیورٹی چاہیے. خدا نے جب ابراہام کو اسحاق دیا تو شاید اسحاق کے ساتھ اس کا بڑا دل لگ گیا تھا. خداوند نے پھر اسے اس چیز سے آزمایا جسے وہ بہت پیار کرتا تھا, اور خداوند نے اسی لیے کہا اب میں جان گیا ہوں تجھے اسحاق بھی مجھ سے زیادہ عزیز نہیں ہے. میں نے پرسنلی زندگی میں اس چیپٹر سے بہت سال پہلے ایک اصول سیکھا. ہر روز اپنی زندگی کی ہر چیز خداوند کے قدموں میں لا کر رکھیے. خواہ زندگی کا ساتھی ہے,
خواہ خاندان کی برکت ہے، خواہ خدمت کی برکت ہے، خواہ اولاد کی برکت ہے، خواہ والدین ہیں، خواہ بہن بھائی ہیں، کچھ بھی خداوند سے کہیں خداوند یہ سب کچھ تیرا ہے، تجھ سے زیادہ میں کسی چیز سے محبت نہیں کرتا، محبت نہیں کرتی۔ جب آپ یہ قربانی کا پہاڑ چڑھ لیں گے جیسے ابراہام نے چڑھا، تو لکھا ہے کہ خدا نے مینڈا مہیا کیا اور اس نے اس جگہ کا نام یہوہ یری رکھا اور کہا کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جاتا ہے۔ ہم یہوہ یری کے نام پر گیت تو گاتے ہیں، یہوہ یری مہیا کرے گا یہ بھی کہتے ہیں، مگر اسی پہاڑ نہیں چڑھ دے۔ اسی کہنے ہیں خداوند ایتھے تھلے ہی اے جتھے میں ہے نا ایتھے ہی تو یہوہ یری ہے تے میں ایتھے ہی ہاں، ایتھے ہی مینوں دئی جا تے میں گیت گائی جاواں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ابراہام کو یہوہ یری کا پتہ تب چلا جب اس نے قربانی کے لیے اس پہاڑ کو چڑھا۔ اور میں ایک دفعہ ایک کتاب پڑھ رہی تھی تو اس میں لکھا تھا کہ ادھر سے ابراہام اور اسحاق چڑھ رہے تھے اور ادھر سے یہوہ یری اس مینڈے کو مہیا کرنے کے لیے چڑھا رہا تھا۔ ابراہام نہیں جانتا تھا مگر خداوند جانتا تھا کہ میں کیا کام کرنے کو ہوں، اور خداوند نے ابراہام سے تو اس کا بیٹا نہیں لیا مگر یہاں پر اسحاق کی قربانی یسوع مسیح کی قربانی کی مثیل ہے، کیونکہ یوحنا 3:16 میں لکھا ہے اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند نے اپنا اکلوتا بیٹا جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، جو ازل سے اس کے ساتھ تھا، جس نے کبھی گناہ آلودہ دنیا میں قدم نہیں رکھا تھا، خداوند نے اپنا وہ اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ وہ ہماری خاطر گناہ بن گیا، اس کے اوپر لکڑی لادی گئی اور وہ اس پہاڑ تک سفر کر کے گیا، اور باپ نے جو عدالت کی چھری اور آگ تھی اس کو اپنے بیٹے سے باز نہ رکھا، اور موریا کا وہ مقام جہاں پر ابراہام کو تو اس کا بیٹا واپس کر دیا گیا، لیکن اسی موریا کے مقام پر تواریخ کی دوسری کتاب اور 3 باب کی پہلی آیت بتاتی ہے کہ یروشلیم قائم ہے جہاں پر ہیکل قائم کی گئی، اور اسی علاقے میں کچھ دور گلگتا کا پہاڑ تھا، یعنی کھوپڑی کی جگہ جہاں پر یسوع مسیح لکڑی کو لے کر چڑھ گیا اور اس پر مقدمے ہوئے اور تھوکا گیا اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا اور وہ صلیبی موت گوارا کر گیا۔ اور ابراہام تو یہ ایمان رکھتا تھا کہ خدا اس کے بیٹوں کو مردوں میں سے زندہ کر دے گا، اس کی نوبت تو نہ آئی، مگر خدا نے اپنے بیٹے کو جس نے صلیب پر جان دی، جو مر گیا اور دفن ہوا، اسے تیسرے دن مردوں میں سے زندہ کیا اور اعلان کیا کہ میں یہوہ یری ہوں جو پہاڑ پر برا مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ یہ وہ برا ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، یہ وہ برا ہے جس کی تمجید کے لیے ہم آج صبح یہاں پر جمع ہیں، یہ وہ برا ہے جو آپ کی وادیوں میں سے آپ کو گزرنے کا حوصلہ دیتا ہے، یہ وہ برا ہے جو پہاڑ پر مہیا کیا گیا ہے، اور جس کے پاس یہ برا ہے وہ اس کے نام میں اپنی زندگی میں فتح پاتا ہے، اور فتح سے بڑھ کر غلبہ یہی برا دیتا ہے جو خدا کا برا ہے۔ ہاللویا۔ اسی برے کی بابت لکھا ہے، آئیں زوردار تالیاں اس برے کے لیے جو الفا اور اومیگا، ابتدا اور انتہا ہے۔ ہاللویا، ہاللویا، we worship you.
खुदावंद का बर्रा जो सारी मोहरों को तोड़ने के लायक है, खुदावंद का बर्रा जो अदालत का इख्तियार रखता है, खुदावंद का बर्रा जिसे यहोवा यरी ने मुहैया किया है। सो मेरे अजीजों, आज सुबह अगर आप ऐसे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं जो इंतजार और कुर्बानी का पहाड़ है और आपका दिल वादी में है, तो मत घबराइए। जब आप ताबेदारी से उस पहाड़ की चोटी तक जाएंगे, आपको दूसरी तरफ से यहोवा यरी आपसे पहले वहां खड़ा मिलेगा। वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, वो आपके दिल पर नज़र करता है। इसीलिए कलाम में लिखा है, खुदावंद अगर तुझे बैल ये चीज़ें पसंद होती तो मैं देता, मगर तेरी पसंदीदा कुर्बानी तो शिकस्ता दिल है। अगर आज सुबह खुदावंद आपसे कुछ कह रहा है तो ताबेदारी कीजिए। इस आजमाइश पर यीशु के नाम में आप गालिब आएंगे और खुदावंद आपकी सोच से बढ़कर बरकत आपको देगा। और खुदावंद ने जैसे अब्राहम को इसहाक वापस कर दिया और साथ ये भी कहा, मैं सिर्फ ये बेटा तुझे नहीं दे रहा, बल्कि इसके वसीले से कौमों में तेरा नाम होगा और कौमें इसके वसीले से बरकत पाएंगी। ये वादा भी उस बर्रे में पूरा हुआ जिसकी वर्शिप हम करते हैं। आप शायद इतना सा खुदावंद को नहीं दे रहे, जब आप इतना सा जाने देंगे, खुदावंद आपके हाथ को, आपके दिल को इतना भर देगा कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। शुक्रगुजारी कीजिए। खुदावंद यहोवा यरी है, वो मुहैया करता है और कभी भी उसका दिया हुआ कम नहीं पड़ता।